اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا، پھر اللہ تمہارا روزہ بھی قبول نہیں کرے، اللہ تمہارے تہجد کے سجدے تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا۔ یہ ایک گناہ کبھی نہیں، یہ ایک گناہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ شاہ جی بولو نا وہ کون سا گناہ ہے؟ ہم آج ہی توبہ کریں اور اسی وقت توبہ کریں۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ میرے مجمع کے اندر، اس مجمع کے اندر کتنے باپ بیٹھے ہیں جو آج بھی رات ان کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے۔ بیٹا باپ سے لڑ پڑا تھا، جھگڑ پڑا تھا، پھر کچھ یوں ہوا کہ بیٹے کو باپ سے نفرت ہو گئی، باپ سے نفرت ہو گئی۔ اب تو باپ جس راستے پہ جاتا تھا بیٹا وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا، باپ سے لڑتا ہوا بیٹا اپنا بچپنا بھول گیا، جب ایک دوسرے کا جھوٹا کھاتے تھے وہ لمحہ بھی بھول گیا۔ لیکن اب جوان ہی کیا ہوئے، جوانی کی دہلیز پر ہی کیا چڑھے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر دو بھائی رہتے ہیں، دونوں آپس میں نہیں بولتے، دونوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا، لڑائی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتے۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی ہی ارمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسی مجمع کے اندر کتنے بھائی بیٹھے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے۔ 10 سال گزر گئے، انہوں نے ایک دوسرے قبلہ ایک دوسرے کا کبھی حال تک نہیں پوچھا، تو بھیا تو زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ اس نفرت کو لعنت پھیرو، اس نفرت پر، نفرت وہ بھی اپنی ماں کے بیٹے سے، نفرت وہ بھی اپنے باپ کے بیٹے سے۔ تو دشمن کے ساتھ نفرت کرتا چلو کچھ پھر بھی سمجھ آتا تھا، یہ بھائی تیرا دشمن کیسے بن گیا؟ یہ تیری ماں کا بیٹا تیرا دشمن کیسے بن گیا ہے؟ تیرے کانوں کے اندر کسی نے زہر گھولا ہوا ہے، تیری بیوی نے زہر گھول رکھا ہے، تیرے شریکوں نے زہر گھول رکھا ہے کہ یہ جو تیری ماں کا بیٹا ہے یہ تیرا دشمن ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ یہ دیکھو میرے بھائیو، آج میری قوم کا نوجوان اپنے بازو پھیلا رہا ہے، اپنی مونچھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس کی نسلیں تباہ کے رکھ دوں گا، تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ دوسرا بولتا ہے نسلیں کہاں، میں تو اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ ارے تو ہے کون؟ کیا اوقات ہے تیری؟ کیا ذات ہے تیری؟ میں تجھے تیری اوقات بتاتا ہوں۔ جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو اس دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ یہ ہے تیری اوقات۔ تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ ہی کو رنگ دا کفن تے ہی کو جیاں قبرہ، مر گئے انسان برابر۔ جیا ہی کو رنگ دا کفن تے ہی کو جیاں قبرہ، مر گئے انسان برابر۔ ہونا فرق امیر غریب دا جگ دے، سب قبرستان برابر۔ گنہگار ہو سو تے دوزخ سرزی، تیری میری جان برابر۔ کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکی واسطے خان برابر۔ ہم سب پر ناراض ہے، اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا اس وقت مدینے والا آپ پر راضی ہے؟ آپ کے کالے کرتوت دیکھ کر کیا وہ آپ پہ خوش ہو رہا ہوگا؟ یہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا، میدان ساری دنیا تیرے اتے ناراض تھی مجھے کوئی گل کہنی، سارا جمل جہان تیرے اتے ناراض تھی مجھے کوئی گل کہنی۔ قبلہ اے دنیا ہے، اے اپنے اے پرائن اے شریکن دی عادت ہوندی ہے، شریکن دی فطری عادت ہے۔ چھوٹی چھوٹی گال تو ناراض تھی میں تو ساری دنیا تیرے اتے ناراض تھی میں کوئی گل کہنی۔ اے دنیا دی فطری عادت ہے، اے ناراض تھیندے بھی راندی ہے تے نال منیندی بھی راندی۔ اے جہان والے لوگ، اے تیرے شریک تیرے اپنے اے پرائے، اے ناراض تھیندے بھی راندن تے نال منیندے بھی راندن۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا، میں تو ساری دنیا تیرے اتے ناراض تھی میں کوئی گل کہنی، مگر بندے دا پتر بنی اپنی ان چھوٹی جی زندگی دے وچ میرے محمد دے رب کو ناراض نہ تھی من دے۔ ہاں، اگر تائیں اپنی چھوٹی جی زندگی دے وچ میرے محمد دے رب کو ناراض کر دیتا، یاد رکھی
کچھ کھٹیا ایو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلیا اج اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے قبلہ زمانہ ہوتا تو ویسے ہی ارمان لگ دے آج کل تو بزرگوں ہوتے بھی ارمان لگ دا پی ایک چٹی داڑھی تھی گئی ہے کبر دولتہ تھی گئی ہے جسم او طاقت نہیں رہی زبان او ذائقہ نہیں رہی ہاتھ ہیں کم دن کن ہیں سنینا کچھ نہیں اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آندا لیکن افسوس کا مقام اے ہے آج دا بابا پھر بھی گناہ کرن تو باز نہیں آ رہے یہ تیرے محلے جو کتنے بابے جنہیں کو اگلی 6 کلمہ نہیں آندیاں کیا دکھے سن مدینے والے کو منہ کیا دکھے سو اللہ کو منہ 60 سال دی عمر گزر گئی ہے 70 سال دی عمر گزر گئی ہے قرآن دی تلاوت جتے رہ گئی نہ کچھ 6 کلمہ پورے نہیں آدیا بابا جی ان تک قبر دی خوشبو میں آمد لگ گئی ہے قبر دی خوشبو آمد لگ گئی ہے تک تیرے انجام دی بدبو ابھی تک بھی نہیں آئی اے پچھلی عمر گناہ گزار کے جھوٹ چگلی تاست پتے گزار کے نسات سے اپنی نوجوان نسل کو کیا دے کے میں نہ پی کیا دے کے میں نہ پی غیبت چگلی اللہ نال دشمنی شیطان نال یاری ساری زندگی تے اللہ نال مقابلے کیتے حضور حقیقت ہے پر ہے کڑوی ساری زندگی تے اللہ نال مقابلے کیتن ہوندا کھا کے ہوندا پی کے ہوندا پا کے تے ہوندی ہی ناشکری کرنا اے اللہ نال مقابلے نہیں تا کیا ہے میری 5 منٹ دی حاضری باقی رہ گئی اس تو بعد نماز پڑھ دیں ساری زندگی تے اللہ نال مقابلے کیتن ہوندا کھا کے ہوندا پی کے ہوندا پا کے تے ہوندی ہی ناشکری کرنا اے اللہ نال مقابلے نہیں تا کیا ہے ساری زندگی تے اللہ دا حیات نہیں کیتا کم از کم ہن اپنی چٹی داڑھی دا حیات کر گئی ہمیں سونے محمد دا امتی تے کو تیری چٹی داڑھی دا حیا نہ ہوئے ہمیں سونے محمد دا امتی تے کوئی نہ چٹے والا دا حیا نہ ہوئے اللہ ہمیں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ ایک گال دے جھوٹ تے کو شرم نہیں آندی گال دے جھوٹ بولنا تو کہنا بندہ ہے تو رب دا بندہ ہے تو کہنا امتی ہے تو محمد مصطفیٰ دا امتی آئے وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی تھی گئی چٹی چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی اور لٹی دی اگڑی دی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑی دی ہر کہیں ڈٹھی پر فیض میاں پتہ عمر لگسی جدا آسی منہ دے مٹی یہ تا آسن قبران تے لکسن خبران ہمیں سونے محمد دا امتی کھامے دھیاں بیڑی دا حق یہ توڑے محلے کا مین حرب کی تھی بیٹھن آج تیرے کتے کھیر پہ پینن تیرے چھوٹے برادے وہ بالن تے روٹی کھاؤں میں سے ترستے پہ وہ ٹھنڈے پانی میں سے ترستن بابا ہمیں سونے محمد دا امتی کھامے دھیاں بیڑی دا حق اگر دھیاں بیڑی دا حق کھانا کھانا مر گیوں موت تا فرشتہ آ بھی گیا تیرے مرن دو بعد لوگ تیری اولاد کو کیا اکسن جاؤ جا تو کیس مونل گال کرنے نہ مرادا تیرے دا پیو بھی دھیاں بیڑی دا حق کھا کے مر رہا اے نسل نو لیکا نہ لا بابا جی نسل دی نک نہ کٹا شاہ جی پھر دسو نہ کی کریے ماخدہ بے نیاز فرمندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جدہ رب فرصت دیوی جدہ اولاد کما کے تلی تے رکھی تے مڑ توجہ رب والے پاسے کی تھی ہاں نا پھر توجہ رب والے پاسے کی تھی میں قوم دے نوجوان دے ہاتھ جڑے سا اے میری قوم دے نوجوان بندے دا پتر بڑ بندے دا پتر اسرائیل دے آن دو پہلے انسان دا بچہ بن گا اسرائیل کے آنے سے پہلے انسان کا بچہ بن جا اسرائیل نے تجھے ایک تھپڑ مارنا 4000 سال تو تیری ہوش ٹھکانے پر لی ہے کہیں ایسا نہ ہو لوگ تیری میت پر آ کر کہیں چلو اچھا ہوا چلا گیا بیچارہ دھرتی پر بوجھ بنا ہوا تھا اللہ ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو اور علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علمہ بڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ کر دے نہیں باہو بھمیں لال ہو میں کڑ کے ہو حضور والا صرف 5 منٹ کے اندر میں آپ کو ایک گناہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے دوران خطابی ایک تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے وہ خیرات اللہ اکبر
कपड़े की नहीं, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं चाहते चाहते आप लोगों से थोड़ी सी खैरात मांगना चाहता हूँ। खैरात मांगूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि भीख भिखारी लोग मांगते हैं, मैं तो वैसे सैयदजादा हूँ। क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू साफ करने के लिए मेरे पास हाथ नहीं। तू लग लेकर रो रहा था सही, मैं कटता नहीं बना चाहता। तू हुस्न कमाल का मालिक से, मैं खोता दे बेकार सही। तू बाग बहार की रौनक से, तू बुलबुल दे मैं खार सही। मैं कुछ आकर अपने नाल से रखने लूंगा तू सरदार से। बेटा मैं सारी जिंदगी तेरी नौकरी करता रहूंगा, मैं तेरा गुलाम बन के रहूंगा, पर एक बार तू मुझे 10 मरले के घर के अंदर छोटी सी ये बनाया सी 7 मिनट थे। सैयदना अली जो छोटा शेर गुलाम फरमाया था अपने पूरे माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बात करते, जिस दिन ये खामोश हो गए ना उस दिन की आवाज सुनने को मिलती।